اللہ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اے میرے بندو سنو، تم میں سے جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا حقیقت میں وہ انسان کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ دینے والی ہے، تو کامیابی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی دھوکے والی ہے تو کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے آزادی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے افطار کے وقت، اور ایک دوسری حدیث میں ہے صبح شام، فی کل لیلۃ و یوم، صبح شام، ہر دن، ہر رات، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کس سے راضی ہو رہا ہے، کس کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، کس سے خوش ہو رہا ہے، کس کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ فرشتوں سے کہہ رہا ہے اے میرے فرشتوں سنو، آج یہ جہنم سے آزاد، آج وہ جہنم سے آزاد۔ سبحان اللہ، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے رمضان المبارک کا مہینہ؟ برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، آئیے مختصر سی حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے اپنے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کا منتخب کردہ موضوع ہے ماہ رمضان نعمت الہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ چند ہی لمحات میں ماہ مقدس شروع ہونے جا رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہمیں سارے مہینے میں خوب عبادت کر کے تجھے راضی کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں دنیا میں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تم شمار نہیں کر سکتے۔ انسان اپنے جسم میں دیکھے، انسان دنیا میں دیکھے، ماں باپ کی شکل میں دیکھے، مال و دولت کی شکل میں دیکھے، تندرستی اور عفت کی شکل میں دیکھے، ہر حال میں اگر انسان دیکھتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں جس کا انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم نعمت ہے جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر انسان اس کا صحیح استعمال کرے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی حیات بدل جاتی ہے، اس کی نصیب بدل جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے اتنا قریب کر لیتا ہے کہ اس سے پہلے وہ بندہ اللہ سے اتنا قریب ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ انسان اپنی نصیب سدھارے، انسان اپنی قسمت سنوارے، انسان اپنی آخرت سنوارے۔ آئیے میں آپ کو احساس دلانے کے لیے بتانے کی کوشش کروں کہ یہ ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت کیسے ہے۔ اگر اس کی چند خصوصیات ہمارے سامنے آ جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی یہ ماہ مقدس اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کی خصوصیتوں میں سب سے پہلی خصوصیت دیکھیے، حدیث کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ امام بخاری امام مسلم دونوں نے اپنی صحیح میں اسے نقل فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے نصیب کو سدھارنے کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے
اور اپنے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، اور انسان اور اللہ کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے شیطان، اللہ اس دشمن کو ہی قید کر دیتا ہے۔ کیا رمضان المبارک کی خصوصیتوں میں یہ خصوصیت قابل قدر خصوصیت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ہی کے دروازے کھول دیتا ہے؟ میرے بندو آؤ جنت کا عمل کرو، تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہی کھلا ہے۔ میرے بندو جہنم سے بچو، اور کیونکہ جہنم کے دروازے اس ماہ میں نے بند کر دیا ہے۔ اور میرے بندو سنو، جو چیز تمہارے لیے رکاوٹ بنتی ہے، کون ہے رکاوٹ؟ کون ہے سب سے بڑی آگ انسان اور اللہ کے درمیان، جو انسان کو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، اللہ کے قریب ہونے سے روکتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے شیطان ہے، ابلیس ہے، مردود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قید کر دیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ شیطان کا قید ہونا، شیطان کا جکڑ لیا جانا، شیطان کو ہٹا کر اللہ کے قریب ہونے کا راستہ آسان کر دینا، یہ رمضان المبارک کی سب سے بڑی خصوصیت، سب سے بڑی خصوصیت۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو نعمت کے طور پر ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور خصوصیت دیکھی ہے، بہت بڑی خصوصیت رمضان المبارک کی، وہ یہ ہے، پہلے آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ساری انسانیت کے لیے رہنمائی کرتی ہے، سارے انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتاتی ہے، دین ہی نہیں بلکہ دنیاوی طریقے سے چلنے کا نہج بھی یہ کتاب بتاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ھدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کیا صرف دین کی ہدایت ہے؟ آپ غور کیجئے، دین کی ہدایت تو مکمل اس میں ہے ہی، لیکن دین کے علاوہ دنیاوی ہدایت بھی قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید میں ہے نکاح کرنے کا طریقہ، قرآن مجید میں ہے تجارت کا طریقہ، قرآن مجید میں ہے لین دین کا طریقہ، قرآن مجید میں ہے تعلقات کا طریقہ، قرآن مجید میں ہے ملنے کا طریقہ، قرآن مجید میں ہے جدا ہونے کا طریقہ۔ بتائیے کہ اگر کوئی انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، دین کو ماننے والا ہو یا نہیں ماننے والا ہو، اگر قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اس کی کتنی کامیاب زندگی ہوگی، کتنی فلاح والی زندگی ہوگی۔ آج انسان اپنی زندگی سے شکایت کیوں کرتا ہے کہ میں بہت شکایت والا ہوں، بہت ہی پریشان ہوں، بہت ہی میں مغموم ہوں، تکلیف میں مبتلا ہوں؟ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ وہ قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کب نازل ہوئی ہے کتاب؟ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ کیا خاصیت ہے اس ماہ مقدس کی کہ آسمانی کتابوں کی جو سردار قرآن مجید ہے وہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ پتہ چلا کہ رمضان المبارک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ایک اور خصوصیت دیکھیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس مہینے میں ایک عبادت کی جاتی ہے خاص طور پر، جو اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ سب جانتے ہیں، روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو اس ماہ مقدس میں فرض کیا اور مقصد بھی بتا دیا۔ ایک تو روزہ فرض ہے، وہ بھی صرف اس مہینے میں فرض ہے۔ دوسرا یہ کہ روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے، اور اگر کوئی انسان اس مقصد کو پاتا ہے تو فائدہ کیا ہے۔ تینوں چاروں باتیں انشاءاللہ میں آج کے اس خطبے میں بیان کروں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، جتنی امتیں تھیں، ان پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے۔ مقصد کیا ہے روزے کی فرضیت کا؟
لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ وہ روزہ ہے جو انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے، یہ وہ روزہ ہے جو انسان کو پکا مسلمان بنا دیتا ہے، یہ وہ روزہ ہے جو انسان کو عقیدے میں درستگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ روزہ انسان کو سنت پر عمل کرنے کی پابندی بتاتا ہے، یہ روزہ انسان کو مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ باادب بناتا ہے۔ روزے میں انسان جھوٹ سے بچتا ہے، روزے میں انسان غیبت سے بچتا ہے، روزے میں انسان تلفظات سے بچتا ہے اور بری بری باتوں سے بچتا ہے۔ کیا یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم عبادت نہیں ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں اس روزے کو فرض کیا ہے۔ پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جو انسان روزہ رکھ کے اس مقصد کو پاتا ہے تو فائدہ کیا ہے؟ اکثر لوگ تو روزہ رکھ کے ویسے ناکام و نامراد ہوتے ہوں گے، انشاءاللہ آگے کے خطبوں میں وہ باتیں آنے والی ہیں، لیکن جو انسان اس ماہ مقدس کے عظیم عبادت روزے کے مقصد کو پاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ بھی سن لیجئے۔ پہلا مقصد دیکھیے، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، روزہ میں نے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اگر یہ مقصد انسان حاصل کرتا ہے، فائدہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا ہے کہ تم میں کا وہ انسان جو تقوی میں مضبوط ہے مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ روزہ رکھو، متقی بن جاؤ گے۔ متقی بننا یہ روزے کا مقصد ہے، اور جب انسان اس مقصد کو پورا کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک انسان ہے، مجبور ہے، یعنی غریب ہے، بے سہارا ہے، اس انسان کو ایک سہارا دینے والا آدمی قریب کر لیتا ہے تو یہ انسان اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھتا ہے۔ اور روزے کے ذریعے اگر انسان تقوی کو حاصل کر کے مقصد کو پورا کرتا ہے تو کون اپنے قریب کر لیتا ہے؟ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگو تم میں وہ شخص جو تقوی میں مضبوط ہے مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور تقوی میں مضبوط کون ہوگا؟ جو روزہ رکھے گا۔ اور تقوی میں مضبوط کون ہوگا؟ جو روزے کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی نہیں بلکہ رکھنے کے ساتھ ساتھ روزے کے مقصد کو حاصل کر کے تیرے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ایک اور اس ماہ مقدس کی خصوصیت دیکھیے، وہ یہ ہے کہ انسان اس مہینے میں خوب ساری نیکیاں کماتا ہے، نیکیوں کی برکت والا یہ مہینہ ہے۔ آپ دیکھیے، وہ انسان جو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں فرض عبادتیں بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے، جیسے یہ مہینہ آتا ہے کتنی ساری نیکیاں کرتا ہے۔ بدنی عبادت، زبانی عبادت، قلبی عبادت، مالی عبادت، کتنی عبادتیں کرتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جس طریقے سے موسم بہار آتا ہے بہت ساری خوشیاں اپنے ساتھ لاتا ہے، یہ مہینہ بھی نیکیوں کی برکت والا مہینہ ہے۔ میں اناج، کھانے پینے، پھل فروٹ اور اللہ کی وہ دیگر انعامات جو روزہ رکھتے وقت یا جو روزہ چھوڑتے وقت انسان استعمال کرتا ہے اس کی طرف نہیں جاؤں گا، ورنہ خطبہ تو بہت مختصر ہوتا ہے۔ نیکیوں کی برکت والا مہینہ ہے۔ روزی رزق میں تو ویسے بھی برکت آتی ہے اس مہینے میں۔ انسان فرض بھی اس مہینے میں عبادت کرتا ہے، واجب بھی عبادت کرتا ہے، یہاں تک کہ نفل عبادت کی پابندی کرتا ہے۔ نفل عبادت کی پابندی کون سی ہے بھائی؟ نفل عبادت تراویح کی نماز، قیام اللیل۔ ایک انسان اگر روزہ رکھتا ہے، روزے کی پابندی کرتا ہے، ایک دن وہ کسی وجہ سے تراویح کی نماز سے دور ہو جائے، اس کے دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، ارے یار آج میں تراویح کی نماز سے دور ہو گیا، یا میری 2 رکعت تراویح کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ کوئی انسان غیر رمضان میں فرض نماز کی 2 رکعت چھوٹ جائے، احساس کرتا ہے بھلا؟ تو نیکیوں کی برکت والا مہینہ نہیں ہوا؟ فرض بھی پابندی سے، واجب بھی پابندی سے، نفل بھی پابندی سے، مباح بھی پابندی سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مہینہ
نیکیوں کی برکت والا مہینہ ہے۔ تو عظیم نعمت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہینہ؟ اتنا ہی نہیں، ایک اور خصوصیت دیکھیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال رکھے ہیں، اگر انسان وہ چھوٹا عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے کہ میں چھوٹے عمل سے بڑے ثواب کی بات جو بتا رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کے ہمیں داخل فرما اس میں، پھر اس کے بعد لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر مان کر اس میں صحیح عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یہ وہ عبادت ہے لیلۃ القدر کہ آدمی عشاء کے بعد سے فجر کی اذان تک یا فجر کی نماز تک جو باقاعدہ سنت کے مطابق عبادت کرتا ہے۔ کتنے گھنٹے ہیں بھائی؟ اب تو مختصر رات ہے، گرمی کا موسم شروع ہونے والا ہے، مشکل سے تقریباً 8-9 گھنٹے کی رات ہوگی۔ اگر کوئی انسان اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے 8-9 گھنٹے کی، اور اس میں کوئی لغویات نہیں کرتا ہے، فضولیات نہیں کرتا ہے، غیر شرعی کام نہیں کرتا ہے، ثواب کتنا ملے گا اس کو؟ بتائیے ثواب کتنا ملے گا؟ ارے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے بندو، ایک رات میں نے تمہارے لیے مقرر کی ہے، اس ایک رات مجھے یاد کرو، میں تمہیں 1000 مہینے یاد کرنے کا ثواب عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی عبادت بڑا ثواب۔ لیلۃ القدر ہی نہیں بلکہ روزے کا بھی اگر آپ خلاصہ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان صرف 1 مہینے کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، ثواب بھی بڑا، مغفرت بھی بڑی۔ تو یہ مہینہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ لیلۃ القدر کی اور بہت ساری باتیں آنے والی ہیں۔ ایک اور خصوصیت دیکھیے اس مہینے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس مہینے میں جہنم کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو صرف بند نہیں کرتا ہے بلکہ رمضان سے پہلے، یہ ماہ مبارک آنے سے پہلے جس انسان نے اپنے نصیب کو کھوٹا کیا ہے، جس انسان نے گناہ کر کے اپنے نصیب میں جہنم لکھ لیا ہے، اگر اس مہینے میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، للہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر بے شمار لوگوں کو افطار کے وقت جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہم دن بھر روزہ رکھے ہیں، اب افطار کا وقت آ گیا ہے، میں افطاری کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے افطار کر کے تو خوش ہو جا، میں تجھ سے اتنا خوش ہوں کہ میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور جہنم سے آزادی کتنی بڑی کامیابی ہے معلوم ہے ہم لوگوں کو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا پرست لوگ ہیں نا، کیا سمجھتے؟ مال و دولت آ گیا، کامیابی مل گئی، عہدہ مل گیا، کامیابی مل گئی، پوزیشن آ گئی، کامیابی مل گئی، میں طاقتور بن گیا، کامیابی آ گئی۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے آزادی ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے میرے بندوں سنو، تم میں سے جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا حقیقت میں وہ انسان کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ دینے والی ہے۔ تو کامیابی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی دھوکے والی ہے، تو کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے آزادی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے افطار کے وقت، اور ایک دوسری حدیث میں ہے صبح شام، فی کل لیلۃ و یوم، صبح شام، ہر دن، ہر رات، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کس سے راضی ہو رہا ہے، کس کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، کس سے خوش ہو رہا ہے، کس کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ فرشتوں سے کہہ رہا ہے اے میرے فرشتوں سنو، آج یہ جہنم سے آزاد، آج وہ جہنم سے آزاد۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے رمضان المبارک کا مہینہ؟ اتنا ہی نہیں، ایک اور خصوصیت دیکھیے اس ماہ مقدس کی، وہ یہ ہے کہ جو انسان اس مہینے میں پورے روزے رکھتا ہے اور یہ مہینہ گزرنے کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے 1 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے
انسان صرف اس مہینے میں 29 یا 30 روزے رکھے، 28 یا 31 تو نہیں ہو سکتا، 29 یا 30 روزے ہوں گے، پھر اس مہینے کے گزرنے کے بعد عید الفطر کے بعد لگاتار یا پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے مکمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال کے روزے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ باقی کے مہینے میں کھاؤ پیو، رزق کے نعمت کا استعمال کرو، لیکن تمہارے نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے یہ انسان پورے سال روزے دار رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسے مہربانی ہے کہ رمضان میں انسان روزہ رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے، باقی کا پورے سال میں کھائے پیے، لیکن نامہ اعمال میں کیا ہے؟ روزے دار تھا یہ انسان، 360 دن روزے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ اتنا ہی نہیں، ایک اور خصوصیت دیکھیے اس ماہ مقدس کی، یہ خصوصیت بیان کرتے ہوئے دل اور دماغ میں ایک ایسی خوشی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے رکھنے والے، اس مہینے کے روزے رکھنے والوں کے لیے جنت جیسی عظیم نعمت میں ایک دروازہ ہی مقرر فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی دعوت کو جاتے کہ نہیں؟ آپ لوگ بھی جاتے ہیں کیا نہیں جاتے ہیں؟ 2-3 دروازے ہوتے ہیں، یہ دروازے سے فلاں فلاں جائیں گے، یہ دروازے سے فلاں فلاں جائیں گے، اور یہ دروازے سے ہمارے خاص لوگ جائیں گے۔ اللہ بھی فرماتا ہے اس دروازے سے میرے وہ خاص بندے جائیں گے جو دنیا میں میرے لیے بھوکا پیاسا رہتے تھے، اور اس دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الریان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت باب یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ ولا يدخل منه احد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ مقرر کیا ہے جس کا نام ہے ریان، اور اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ کتنے مرتبہ یہ حدیث ہم سنے ہوں گے، ہر رمضان میں سنتے ہیں۔ کبھی محسوس آپ لوگوں نے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں تمام لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرے گا اے وہ میرے محبوب بندوں جنہوں نے دنیا میں میرے لیے روزہ رکھا ہے، تمہارے لیے خاص دروازہ میں نے مقرر کیا ہے، اللہ کی قسم اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی نہیں جائے۔ کتنی خوشی ہوگی اس وقت، وی آئی پی محسوس نہیں کرے گا انسان۔ یہ دنیا کا وی آئی پی کیا ہے؟ کتنے بھی وی لگا کے آئی پی کر لو، اس دروازے تک نہیں پہنچ سکتا اگر کسی انسان نے دنیا میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا ہوگا۔ کیا یہ مہینہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اتنا ہی نہیں، غربا اور مساکین کے لیے، حافظوں کے لیے، حفاظ کرام کے لیے بھی یہ مہینہ نعمت کا مہینہ ہے۔ غربا اور مساکین کے لیے کیسا نعمت کا مہینہ ہے؟ غریب اور مسکین انسان جس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، رمضان میں بھی عبادت کرتا ہے، رمضان میں روزے بھی رکھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر مالی امداد بھی اس کو ملتی ہے، اناج ملتا ہے، روپے پیسے ملتے ہیں۔ کیا غریب کے لیے مہینہ نعمت نہیں ہے؟ ایک انسان پورے 11 مہینے غریبوں کو یاد نہیں کرتا ہے، مسکینوں کو یاد نہیں کرتا ہے، فقراء کو یاد نہیں کرتا ہے، گرچہ وہ اپنے رشتہ دار ہو، لیکن جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے اس کے دل کی کشادگی اور برکت کا چاند بھی طلوع ہو جاتا ہے۔ فرسٹ رمضان سے لاسٹ رمضان تک یہ مدد بھی کرتے رہتا ہے، آج میں اس کو اناج پہنچاؤں گا، آج اس کو پیسے دوں گا، آج اس کی مدد کروں گا۔ کیا غریب مسکین کے لیے مہینہ نعمت کا مہینہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کتنی خصوصیتیں بیان کر کے میں اس نعمت کا شکریہ ادا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور حافظ کے لیے کیسی نعمت ہے؟ وہ نعمت نہیں جو آپ سوچ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کے طور پر تراویح کی نماز جو نبی کی سنت کے طور پر مقرر کیا ہے، اس کے ذریعے حافظوں پر بھی انعام کیا ہے۔ کیسے انعام کیا ہے؟ پورا سال، ہر وقت تو پڑھنا ہی چاہیے، لیکن پورا سال پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ شعبان کے مہینے میں خوب تلاوت کرتے، خوب یاد کرتے ہیں۔ اور پوچھئے ذرا رمضان کے مہینے میں کسی حافظ سے ایک آیت کریمہ، جھٹ سے وہ حافظ صاحب بتائیں گے کہ آیت اس پارے میں ہے، اس سورے میں ہے، اس صفحے میں ہے۔ کیوں اتنا پکا یاد ہوا رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن؟ تراویح پڑھانے کی وجہ سے۔ کیا حافظ کے لیے مہینہ انعام کا مہینہ نہیں ہوا؟ ہر ایک کے لیے انعام کا مہینہ ہوا میرے بھائی۔ تو دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ اتنی بڑی نعمت کو ہمیں ایسے ہی ضائع جانے نہ دے، بلکہ اس کے لمحے لمحے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ تیرا اتنا بڑا انعام ہے،
اتنی بڑی نعمت ہے، تو اللہ اس سے فائدے کی توفیق عطا فرما۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور خصوصیت اس مہینے کی بتاتا چلو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جا رہے تھے، تو ایک عورت انصاری جو اپنے اونٹ پر پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی، اس سے پوچھا کیوں تم ہمارے ساتھ حج نہیں کر رہی ہو، کیا وجہ ہے، چلو نا تم بھی حج کو۔ تو اس عورت نے کہا اللہ کے رسول کیا بتاؤ، اس کے پاس گود میں ایک بچی بھی تھی۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے گھر میں 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ جو ہے سفر کے لیے ہم مقرر کیے ہیں اور دوسرا اونٹ گھر کے کام کاج کے لیے ہے۔ اب جو پہلا اونٹ ہے سفر کے لیے، اس کے باپ والدہا اشارہ کر کے کہتی ہے اس کے باپ، یعنی یہ جو بچی ہے اس کے باپ حج کو نکل گئے ہیں ایک اونٹ لے کر، اب دوسرا جو اونٹ ہے گھر کے کام کاج کے لیے ہے، اب کیسے میں جا سکتی ہوں، اگر یہ بھی اونٹ لے جاؤں گے تو پھر گھر کے کام کاج میں، پانی لانے میں، سودا لانے میں وغیرہ وغیرہ تکلیف ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سنو، حج تو تم اب نہیں کر رہی ہو، کیا حج کا ثواب تمہیں ہونا؟ تو اس عورت نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، جب رمضان آ جائے گا نا تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا، اگر تم رمضان کے مہینے میں عمرہ کرو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حج کا ثواب عطا کرے گا۔ بلکہ ایک دوسری مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک انسان جب حج کو جا کے آتا ہے نا، جانے سے پہلے ہی ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، دعوتیں کرتا ہے۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ حج سے آنے کے بعد، مرنے کے بعد بھی کون مرے احترام سے اس کا نام نہیں لیتے، فلاں وہ حاجی خان صاحب مرے ہیں۔ اتنا حج کا بڑا ثواب اگر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، حج نہ کرتے ہوئے تو کون سے مہینے میں کیا کرنے سے ملتا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نہیں ہے؟ کیا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے؟ تو ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نعمت کی قدردانی کریں، احساس کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندوں کائنات کے لوگوں تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھو جب تم میرے سامنے آؤ گے ایک ایک نعمت کا میں سوال کروں گا۔ رمضان کا مہینہ جب نعمت ہے اس کا بھی سوال کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تکاثر میں فرماتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر ہم سوال کے جواب میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے میں ہم خوب عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے لمحے لمحے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اللہ روزے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، ذکر کی توفیق عطا فرما، تسبیح کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، قیام اللیل کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کی توفیق عطا فرما۔ ہر عبادت اے اللہ اس مہینے میں جو کی جاتی ہے ان تمام عبادتوں میں ہمیں